الرحمن الرحیم اذ یغشیکم، قرآن کا اعجاز بھی دیکھیں، عجیب معاملہ ہے۔ پورا جنگ بدر کا نقشہ چند لینوں میں آ رہا ہے۔ اب ساری حدیثیں ملائیں، بخاری کا نکالیں اور کتابیں نکالیں سب، لیکن قرآن کے انداز بیان کہ پورا جنگ کا نقشہ چند لینوں میں ایسے کر دیا کہ سامنے لڑائی ہو رہی، پورا سیگے بھی بولا ہے۔ اذ یغشیکم، جب کہ اوڑا دی تمہیں، ڈھانپ دیا تمہیں، النعاسا، اونگ، مانا کیا کرو گے؟ یغشیکم، جب کہ اوڑا دی تم کو، النعاسا، اونگ، اونگ نعاس مسلط کی، نعاس آنکھوں میں ہوتی ہے جیسے آپ کی، اور نوم اندر ہوتی ہے سر میں، نوم سر میں ہوتی ہے، اور نعاس، بولو بولو ختم کرتے ہیں، نعاس آنکھوں میں۔ شکر ہے لاؤڈ سپیکر چل گئی ہے، یہ پتہ نہیں چلے گا کب تک، بہرحال تو اس لیے اب چل رہا ہے، تھوڑا پڑھ لو۔ نعاس، اونگ، اونگ، نعاس یہی ہے آنکھوں میں، اور نوم وہ جیسے صوفی سویا ہے، النعاس شیخ الاسلام نہیں سویا ہے، ابھی تو شیخ الاسلام کا خطاب بھی ہونا ہے۔ اذ یغشیکم، بس بدر سے نکلو نا پھر۔ اذ یغشیکم النعاسا، جب کہ اوڑا دی اللہ نے تمہیں نیند۔ اس کے دو معنی، ایک یہ کہ نیند آئی بدر کی رات، اوپر لکھا ہے حضرت علی کا فرمان، حالانکہ ماحول نہیں تھا سونے والا، ادھر چاند تھے ادھر سارا کفر اکٹھا تھا پوری طاقت کے ساتھ، اور باجے بھی لے آئے تھے، اور ساتھ عمران خان والا دھرنے کا پروگرام بھی تھا، ساتھ زنانیاں بھی لائے تھے پی ٹی آئی والی، وہ بھی ساری ادھر تھی، اور گانے بجانے والی بھی ساتھ تھی، اور پورا پروگرام ان کا تھا، گانے بجانے، ریکارڈنگ، دوڑے مائیے، اور فرینڈ شرینڈ مورانڈ سارے لائے تھے۔ اب اتنا کفر ٹوٹ کے آئے تو کیسے نیند آئے بھائی؟ رات کو نیند کیسے ہے؟ اللہ نے فرمایا رات کو پرسکون نیند عطا کرو۔ جہاں جہاں صحابہ کی ڈیوٹی تھی نا، رات کو سو گئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں صرف نبی پاک نہیں سوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات سجدہ رکوع تو اسی زاری میں رہے، اوپر حدیث لکھی ہے، صرف آپ جاگتے رہے، صحابہ سو رہے۔ پھر یہ ہوا کہ جب آمنا سامنا ہوا تو تبھی روب تو ہوتا ہے، چاہے دشمن جیسا اتنا طاقتور ہو، تو جتنے مجاہدین تھے ان کو تھوڑی سی نیند آ گئی، وہ جو خوف تھا نا، خود صحابہ کہتے ہیں حضرت سعد اور دیگر تلواریں گر رہی تھی، تلواریں گر رہی تھی، دشمن سامنے ہے اور بزرگ سو رہا ہے این لڑائی میں۔ یہ بھی معجزہ تھا پیغمبر کا، خارے کی عادت تھی۔ پھر یہ تھا اور بڑے وہاں خوارق کا ظہور ہوا جنگ بدر میں، تو اس انعام کا ذکر کیا، فرمایا کہ تمہیں نیند دے دی، نعاس، اور میدان جنگ میں نیند آ جائے تو یہ رحمت ہے، اور سبق میں آئے تو میدان جنگ میں نیند رحمت ہے، اور سبق میں آئے تو میں نے خالی جگہ چھوڑ دی۔
احترامن. ہاں اس لیے صرف ایک ٹولہ ہے کہ فضائل اعمال میں کوئی ایسا نشہ ہے نا، جو ہی فضائل اعمال کا در شروع ہوتا ہے تو جو بابے بیٹھے ہوتے ہیں فوراً سو جاتی ہے فوراً. ہاں بھائی، لیکن تمہیں نہیں سونا چاہیے. تم سو گئے تو امت سو جائے گی. تم اگر جاگ گئے تو مسئلہ جاگ جائے گا. تم سو گئے تو پھر امت سو گئی. بڑے سونے والے. اذ یغشیکم النعاسا امنتن، مفعول لہو ہے. امنتن بمعنی الامن، نیند واسطے سکون دینے، تمہارے سکون دینے کو. اوپر لکھا ہے تمہیں چین دینے کے لیے. چین کا معنی سکون. من ہو اپنی طرف سے. وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ اور کرامت ظاہر ہوئی. وہاں بدر جاؤ تو پتہ چلتا ہے کہ جو مشرکین کا لشکر جس جگہ تھا وہ جگہ بہت مضبوط ہے. پکی جگہ پہ انہوں نے قبضہ کر لی. اور جہاں صحابہ تھے تو وہ جگہ اونچی بھی تھی اور کچی جگہ تھی. پانی پہ بھی مشرکوں نے قبضہ کر لیا. وہ وہاں جو بدر میں کنویں تھے وہ بھی انہوں نے قبضے میں لے لی. اب بعض صحابہ سفر میں تھے، لمبا سفر ہے مدینے سے بدر. اب پورا تو یاد نہیں مجھے، بہرحال کافی سفر ہے. زیادہ ہے، کافی سفر ہے. چلو بہرحال اندازے نہ لگاؤ، تو بہرحال کافی سفر ہے. تو اب وہ سفر کر کے آئے. بعض صحابہ کو جنابت پیش آ گئی، وضو کرنا تھا، پانی نہیں تھا. اب جنگ میں غسل کی بھی ضرورت پیش آ گئی، پانی وضو کی بھی تھی، شیطان بھی پھر رہا تھا اور تھوڑا تھوڑا وہ آ کے کان میں کہتا تھا بڑے تم حق والے ہو، تم جنابت میں لڑو گے، بے وضو نمازیں پڑھو گے، نمازیں کیسے پڑھو گے، لڑو گے کیسے؟ اگر اللہ کی مدد ہوتی تو پانی پہ تو انہوں نے قبضہ کر لیا. بھلا تو وہ بابا بھی پھر رہا تھا، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر، وہ اپنی کارروائی کر رہا تھا. اب ہوا یہ کہ یک دم بارش شروع ہو گئی. ویسے بارش نہیں آتی عرب میں اتنی ضروری. بارش آئی تو جنگ کا نقشہ بدل گیا. صحابہ کرام جو زمین پہ تھے وہ بالکل لوہے کی طرح پکی ہو گئی، اور مشرکین پوری تلکڑ بن گئی. وہاں پر بالکل کچی زمین، اوپر سے وہ سلپ ہونے لگے، گرنے لگے. تو ایک دوسرا انہوں نے پانی بھی جمع کر لیا اور غسل بھی ہو گیا، وضو بھی ہو گیا، زمین بھی پکی ہو گئی. تو اس بارش کی وجہ سے جنگ کا نقشہ ہی بدل گیا. اس کا تذکرہ ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ یُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ اتاری، جو اللہ تعالیٰ نے اتاری اوپر تمہارے آسمان سے بارش. اب بارش کے 4 فوائد ذکر کیے. پہلا فائدہ ہے لِیُطَہِّرَکُمْ، تاکہ پاک کرے تمہیں حد سے اکبر، حد سے اصغر سے، ساتھ اس بارش پانی کے. دوسرا فائدہ وَیُذْہِبَ عَنْکُمْ، اور ختم کر دے تم سے وسوسے شیطان کے. وہ جو شیطان پھر رہا تھا وہ وسوسے ختم کر دے کہ ایک مدد سامنے آ گئی اور نصرت آنکھوں سے دیکھی. اور تیسرا یہ کہ والے یار بیتا، تاکہ رابط دے تمہارے دلوں پر. یہ ہے ربط القلوب.
لے جر بیتا مشرک سے لڑو گے تو رب تلل قلوب ملے گا، جب تک مشرک سے لڑو گے نہیں رب تلل قلب نصیب نہیں ہوگا، رب تلل قلب ملے گا مشرک سے لڑنے کے ساتھ، تمہیں کچھ بھی پتہ نہیں چلا۔ خیر والے یار بیتا تاکہ مضبوط کر دیں، گرا لگا دیں ہم تمہارے دلوں پر، وَيُثَبِّتَ بِهِ اور ثابت قدمی کر دیں، پکا کر دیں اس پانی کے ساتھ قدموں کو، یعنی ریت میں نہ دھن سے مضبوط کر دیں۔ اِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ، پانچویں علت، تو یہاں چوتھی علت کا خلاصہ یہ کہ یہ سارا انتظام میں نے کیا، نواس کا انتظام میں نے کیا، بارش کا انتظام میں نے کیا، تو الانفال للہ، اسی کی علت آ رہی ہے، الانفال للہ۔ صوفی کا خیال رکھیے، نیا صوفی سو رہا ہے۔ اِذْ یوحی ربک الی الملائکہ، جب کہ وحی کی کرتا تھا تیرا رب فرشتوں کی طرف، فرشتوں کو وحی کی، اور کیا فرمایا؟ انی معکم، انی سے پہلے قولوا مقدر ہے کہ کہو جا کے مومنین کو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، معکم یہ معیت خاصہ ہے، میرا پیغام سنیا دو مومنوں کو، جا کے صحابہ کو کہ اللہ فرما رہا ہے میری نصرت تمہارے ساتھ ہے۔ یہ وہ بشرا تھا، اوپر فرمایا نا بشرا، یہ بیان بشرا ہے، اسی بشرا کا بیان۔ فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا، پس ہمت بڑھاؤ ایمان والوں کی، ثبتو کا معنی ہمت بڑھاؤ۔ تثبیت دو قسم پہ ہے، قولی بھی اور عملی بھی۔ قولی تو یہ ہوگی کہ قولو انی معکم، میرا پیغام دے دو کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور عملی یہ ہے کہ تم مومنوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا، تو ثبتو کا معنی کیا ہوگا؟ ہمت بڑھاؤ ایمان والوں کی۔ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، اور یہ انی معکم یہ معیت کا بیان ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں کیا کروں گا؟ میں ڈال دوں گا بیچ دلوں کافروں کے الرعب، رعب۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، میں ان کو بزدل کر دوں گا، اور تم نے کیا کرنا ہے؟ عطر کی شیشی دے دو، مسواک دے دو، ماتھا چومو، کیا کرو؟ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، ان کی گردنیں مارو، بے ایمانوں کی موٹی موٹی گردنیں، پلی ہوئی حلوے والی گردنیں، فوق السیر اڑا دو شیطانوں کے۔ الاعناق، سختی تو نہیں ہو رہی؟ ہاں، یہاں پر پامبا کرنا ہے، یہ میدان جہاد ہے، یہاں کوئی رو رعایت نہیں۔ فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، ان کی گردنیں اڑا دو بے ایمانوں کی۔ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان کے جوڑوں پہ مارو، ہر پورے پہ مارو، بالکل کھوتے کی طرح ان کو ٹیڑھا کر دو، انہیں کھچا سے مارو، ان کے گوڈے توڑ دو، ہاتھ توڑ دو، کل بنان، ان کے جوڑ ادھیڑ کے رکھ دو۔ یہی ایسے پڑھتا ہے نا یہودی، کہتے بہو ڈاڑھی ہماری انکھرا۔ ہاں بھائی، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ، او سورہ محمد آیت نمبر 4۔ فَضَرْبَ الرِّقَابِ، فَضَرْبَ
رقاب کیوں آ کے مشرک کی گردن بہت موٹی ہوتی ہے، پلی ہوئی گردن، ادھر ہی پکڑو بے ایمان. فضرب الرقاب، ہاں پھر حتی اذا اسخنتموہم فشدوا الوثاق، جب صحیح رگڑا نکال لو پھر رسیوں سے ان بے ایمانوں کو باندھو، باندھ کے لو ان کو. اب یہاں پر بھی ہے فضربوا فوق الاعناق کے ریبنڈ والا دین کہاں ہے؟ ہاں اسلام تو سلامتی کا درس ہے، سلامتی یہی ہے، یہی سلامتی. مشرک مارو گے تو سلامتی ملے گی. ہاں یہ اسلام کی سلامتی ہے. اور یہ ہے اخلاق رسول، کان خلقہ القرآن، یہ پیغمبر کا اخلاق ہے. اور جو کہتے ہیں نا اخلاق جہاد کے مناقض ہے، اصل کافر بے دین وہ ہے. جہاد اخلاق کا شعبہ ہے، جہاد اخلاق کا شعبہ ہے. پتہ نہیں یہ کدھر صوفی ازم آ گیا، اسلام کو صوفی بنا دیا. اسلام صوفی نہیں، پیغمبر کریم نبی السیف جو الا رزقی تحت رمحی، اللہ نے میری روزی بھی میرے نیزے کی نوک کے نیچے رکھی ہے. یہ ملا بے ایمان پیغمبر کی سیرت یوں بیان کرتا ہے جیسے پاکستانی پیروں کا نقشہ بیان کرتا ہے. ادھر کوئی چادر ہوگی، فلاں ہوگا فلاں ہوگا. یاد رکھو پیغمبر کریم امام المجاہدین ہے، ہاں نبی السیف ہے. او پڑھا تھا انجیل کا حوالہ، آتشی شریعت لائے گا. آتشی شریعت یہی ہے فضرب الرقاب والی. اور فوق الاعناق، گردنوں سے ذرا اوپر کر کے ذبح کرو ان کو. وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ہر جوڑ بدن کا اتار دو. کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، بسبب اس کے، اس بات کے کہ انہوں نے شاق اللہ، اللہ رسول کا مقابلہ کیا. شاقو شک سے ہے، شک کا معنی ہوتا ہے ایک طرف، بے شک کے تمہارا ایک طرف، اسی سے ہے شاق. اور شاقو کا معنی ہوتا ہے دو حصے کرنا، ایک ادھر اور ایک ادھر. اور یہ مراد مقابلہ ہے. انہوں نے مخالفتیں کی اللہ کی اور اس کے رسول کی. وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ، اور جو انسان مخالفتیں کرتا ہے اللہ کی اور اس کے رسول کی، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، پس بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے. ذَلِكُمْ كُلَّ، ہم نے کہا یہ ذالکم العذاب فذوقوہ، پس چکو اس کو. وَاعْلَمُوا أَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ، کہ بے شک واسطے کافروں کے عذاب ہے آگ کا. مَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، حشر میں بھی ہے، حشر سورۃ الحشر آیت نمبر 4. لیکن بات سمجھ لو، اس آیت پر امام شاطبی نے الاعتصام میں بات کی. اس آیت پر فرماتے ہیں کہ ہر مبتدع مشاق الرسول ہے. کل مبتدع، ہر بدعتی وہ رسول کا مشاق. کیوں؟ کہ وہ رسول کے سنت کے مقابل ایک شریعت بناتے ہیں. پیغمبر کے طریق کے مقابل وہ طریق متوازی شریعت کا بنانے والا ہے. اس لیے ہر بدعتی وہ اس کا مصداق ہے شاق اللہ ورسولہ. ومن یشاقق اللہ ورسولہ فإن اللہ شدید العقاب. آپ سمجھے نہیں؟ تیسرا عنوان آ گیا رد البدعات کا. اور وہ جہاں آیتیں موجود ہیں من یشاقق الرسول
من بعد ما تبین له الہدی ویتبع ایو بنتی المومنین صاحب ہیں، انہی کے طریقے چھوڑ دیا. اور آمنوا بمثل ان تولوا ان کیا ہے آمنوا انما هم فی شقاق. اگر صحابہ کو معیار ایمان نہیں مانتے تو پکے بنتی ہیں. انما هم فی شقاق. تو ہر مبتدع بھی کیا ہوتا ہے؟ شاق، کیونکہ رسول کے مقابل متوازی شریعت بناتا ہے. بآخر دعوانا